الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالإلقاب ولا تلمزوا أنفسكم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں ہمیں ایسے عظیم احکام دیے ہیں کہ اگر ہم ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں تو ہمارے درمیان جو جھگڑے، تنازعات اور جو جنگ و جدال ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اس کی جڑ کٹ جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں عطا فرمائے ہیں مسلمانوں کی باہمی تعلقات کے سلسلے میں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. اللہ تعالی ہمیں سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن، سارے مسلمان جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی بھائی ہیں یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اگرچہ نسب کے اعتبار سے تو وہ بھائی نہ ہو، یعنی ایک باپ کی اولاد نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نسبی رشتوں کے علاوہ ایمان کا رشتہ ایسا رکھا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک میں آباد ہوں، وہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں. یہ ایک اصول بیان فرما دیا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں یہ بتا دیا کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو، اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جیسے کہ ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس کی خیرخواہی کرو، اس سے محبت رکھو، اس کو تکلیف پہنچانے سے بچو. اگر اس کو وہ کسی تکلیف میں یا مصیبت میں ہے تو اس کو اس تکلیف یا مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کرو. یہ ساری باتیں ہیں بھائی بھائی ہونے کی. تو یہ نہ سمجھو کہ ایک مسلمان وہ زبان نہیں بولتا جو میں بولتا ہوں. میں اردو بولتا ہوں، وہ عربی بولتا ہے. میں اردو بولتا ہوں، وہ افریقی بولتا ہے. چاہے کوئی زبان بولتا ہو اور کسی رنگ و نسل سے تعلق ہو، وہ تمہارا بھائی ہے. لہذا اس کے ساتھ خیرخواہی کا وہی معاملہ کرو. ایک بات تو یہ فرما دی، اگر یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بہت بڑے فتنوں کا سد باب ہو جاتا ہے. یہ جو لسانی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پشتو بولنے والا ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ سندھی بولنے والا ہے، اور اس کی بنیاد پر
آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے ہوتے ہیں، قرآن نے ان کی جڑ کاٹ دی یہ کہہ کر کہ چاہے وہ سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے بلوچ ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، سب بھائی ہیں۔ تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جیسے اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ سارے لسانی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ دوسری بات جو آگے ارشاد فرمائی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے، دونوں کے درمیان تنازع ہو جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ کسی جائیداد کا جھگڑا ہو، چاہے کاروبار کا جھگڑا ہو، چاہے خاندانی معاملات کا جھگڑا ہو، جو بھی جھگڑا پیدا ہو تو سارے دوسرے مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی کہ جب صلح کرانے کا موقع آئے تو پوری طرح غیر جانبدار ہو کر صلح کراؤ۔ اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کسی ایک فریق کی حمایت کر رہے ہو بیجا اس صلح کے دوران، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہوگا اور تم سے آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی کی فریق کی حمایت بیجا حمایت کیوں کی، بلکہ غیر جانبدار ہو کر باتیں سنو دونوں کی، اور جو آدمی حق پر ہو اس کی بات مانو، اس کے حق میں فیصلہ کرو، اور جو باطل پر ہے، جو غلط بات کہہ رہا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اور اگر صلح کرانے کے لیے ضرورت پیش آئے کہ بھئی کچھ یہ اپنا حق چھوڑ دے، کچھ وہ اپنا حق چھوڑ دے، تو اس کے اوپر بھی آمادہ کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی متفقہ نتیجہ نکل آئے اور اس کے نتیجے میں جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الکاذب من یصلح بین الناس، کہ جب کوئی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کوئی مصالحت کرا رہا ہو تو اگر وہ کوئی بات ایسی بھی کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو لیکن مصلحتاً کہہ دیے کہ تاکہ دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ کہتے ہیں ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو دیکھنے میں خلاف واقعہ معلوم ہو رہی ہے۔ مثلا دو آدمی جو ہیں وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بہت بغض رکھتے ہیں، تو کسی ایک فریق سے جا کر یہ کہنا کہ بھائی تم اس کو اتنا برا سمجھتے ہو، وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کرتا ہے، وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کرتا ہے، تم اس کو اتنا اپنا بدخواہ نہ سمجھو، وہ تو دعا کرتا ہے۔ اور نیت دل میں یہ ہے کہ آخر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے اندر وہ آخر میں کچھ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ سارے مسلمانوں کو کی مغفرت فرما، اور اس میں یہ بھی داخل ہے۔ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو یہ بھی تو دعا ہے کہ تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یہ سوچ کر آدمی اس سے کہے کہ بھائی تم تو اس کو اتنا اپنا بدخواہ سمجھتے ہو لیکن وہ تو تمہارے حق میں دعائیں کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کہ اس کا دل کچھ ٹھنڈا ہو جائے، اس کو جو غصہ آ رہا ہے، اشتعال ہو رہا ہے، اس کے خلاف اس اشتعال میں کمی واقع ہو جائے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں کے درمیان صلح کراؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے تم سب پر رحم ہو۔ جب جھگڑا ختم کراؤ گے
اور جھگڑا ختم کر کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کا جب اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے شریعت کے احکام کا، تو شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز اتنی بری نہیں سمجھی گئی جتنا باہمی جھگڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے احکام دیے، اور اس سے زیادہ کوئی مکروہ چیز نہیں سمجھی گئی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں۔ ایک دو نہیں، بے شمار احکام ہیں، بے شمار آیات ہیں، بہت سی آیات و احادیث ہیں جو مسلمانوں کے جھگڑے کو برا سمجھتے۔ تو اس وجہ سے جھگڑے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، لیکن آگے پھر جھگڑوں کے جو اسباب ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں یا دونوں کے درمیان جنگ و جدال ہو جاتا ہے یا ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ان کے سارے اسباب آگے بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی بھی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی بھی شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ مذاق اڑانا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں برسر عام، وہ بیچارہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میری عزت خاک میں ملا دی گئی مذاق اڑا کر، تو اس کے دل میں یقیناً اشتعال پیدا ہوگا، اس کے دل میں یقیناً غصہ آئے گا کہ اس طرح بھرے مجمع میں میرا مذاق اڑایا گیا، تو اس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا پہلا حکم یہ دیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اور مذاق اڑانے کے بعد یہ فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اس کے معنی ہے کہ اس کو ذلیل کر رہے ہو مذاق اڑا کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہت زیادہ بہتر ہو، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو اور نہیں چاہتے کہ اس کی عزت ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہے تمہیں کیا پتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، ظاہری اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے وہ زیادہ خوش اخلاق ہو سکتا ہے وہ زیادہ عبادت کرتا ہو سکتا ہے لوگوں کے کام آتا ہو، لیکن تم نے ایک بات کوئی دیکھی اور ایک بات کو بنا کر اس کے اوپر مذاق اڑانا شروع کر دیا اس کا، حالانکہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، تو کیسے مذاق اڑاتے ہو اس کا اگر وہ تم سے بہتر ہے؟ تو اس کی یعنی مذاق اڑانے کو صراحتاً ناجائز قرار دے دیا۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کرنے کے معنی یہ کہ بھئی دو باہمی دوست ہیں، بھائی بھائی ہیں، اچھے تعلقات ہیں، اور وہ آپس میں کوئی خوش طبعی کی بات کر رہے ہیں جس سے کہ ایک مذاق کا پہلو آتا ہے، لیکن وہ مذاق اڑانا نہیں ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اس کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ باہمی خوش طبعی کے طور پر ذرا تھوڑا سی ہنسی آ جائے جس کی وجہ سے، تھوڑا سا تبسم آ جائے چہرے کے اوپر، دل خوش ہو جائے، یہ مذاق کرنا یہ ناجائز نہیں ہے اگر اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا بھائی ہم تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دیں گے. تو وہ کہنے لگا جی میں تو اونٹ لینے آیا تھا, بچہ تو میرے کس کام کا ہوگا. تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے وہ جس اونٹ کو تم مانگ رہے ہو وہ بھی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہوگا. تو اب یہ مذاق کیا آپ نے اس صحابی کے ساتھ, لیکن کتنا صاف ستھرا اور جس میں کوئی جھوٹ نہیں, جس میں کوئی کسی کی تذلیل نہیں. ایک بوڑھی خاتون آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو اس نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ ایک دم سے بڑی گھبرائی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی, جو بھی بوڑھی جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی. تو آپ نے مذاق فرمایا, لیکن ایسا مذاق جو صاف ستھرا ہے, جس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں, جس میں کسی کی تذلیل نہیں, جس میں کسی کا دل دکھانا نہیں, یہ مذاق کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت, صحابہ کرام سے بھی ثابت. خوشتا بھی باہر میں آپس میں دوست احباب ہیں, وہ بیٹھتے ہیں تو کوئی مذاق کا جملہ بھی کہہ دیتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن مذاق اڑانا یعنی کسی شخص کے مجلس کے اندر اس کی کسی صفت کو اس طرح بیان کرنا کہ جس سے اس کی تذلیل ہو دوسرے آنکھوں کے سامنے, یہ ہے حرام. اور یہ ہے جو جھگڑوں کا سبب بنتی ہے. بعض اوقات مذاق کرتے 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 وہ مذاق اڑانے کی طرف آدمی چلا جاتا ہے. بعض طبیعتیں ہوتی ہیں, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں پھکڑ آدمی ہوتا ہے. وہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس کے اندر کسی پر کوئی تانا ہوگا, کسی کی مذاق اڑایا جائے گا, کسی کو برا سمجھا جائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہیں جو مذاق اڑانے میں آتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو حرام قرار دیا, لا یسخر قوم من قوم. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہت بہتر ہو. ایک آدمی ہے بیچارہ, کبھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیسا بھی ہو. اگر کوئی شخص معذور ہے, کوئی آدمی غریب ہے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے, لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو حقیر سمجھیں. کچھ پتہ نہیں کس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. بعض اوقات بالکل غریب آدمی ہوتا ہے, دیکھنے میں بالکل معمولی نظر آتا ہے, ایسے لوگ کہ جو لوگ دیکھ کر ان کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو اشعث اغبر, کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم غبار آلود ہے, مدفوع بالابواب, اگر وہ لوگوں کے دروازوں پر جائے تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں. ایسا وہ غریب اور معمولی آدمی ہے, لوگ اس کو دھکے نکال دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لے, جس بات پر قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھائے گا. ایسا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محبوب ہوتا ہے, اتنا مقرب ہوتا ہے. تو بتاؤ تم بہتر ہوئے یا وہ بہتر ہوا؟ تو عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, کیا بعید ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. پھر آگے فرمایا بلا نساء من نساء, اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن, کیا بعید ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں. یا مردوں کا الگ ذکر کیا
اور عورتوں کا الگ کیا. حالانکہ اگر آپ یہ اتنا فرما دیتے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم دوسری قوم سے یا کوئی بھی مجموعہ افراد کا وہ دوسرے افراد کے مجموعے کا مذاق نہ اڑائے تو کافی تھا، اس میں عورتیں بھی داخل تھیں. لیکن عورتوں کا الگ ذکر کیا کہ اگر عورتیں بھی کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کا پہلی بات تو یہ کہ ان میں بعض اوقات یہ وصف زیادہ پایا جاتا ہے مذاق اڑانے کا. دوسرا یہ کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ مردوں کی مجلس الگ ہو، عورتوں کی مجلس الگ ہو. مردوں کی مجلس میں مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کی مجلس میں عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ جو شریعت کا منشا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنی حد میں رہے. یہ جو مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے. اگر کہیں مجلس ہے، کوئی تقریب ہے، تو سب مرد اور عورت سب گھلے ملے بیٹھے ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے، تو یہ شریعت کے لحاظ سے درست نہیں. مردوں کی مجلس الگ ہونی چاہیے، عورتوں کی مجلس الگ ہونی چاہیے، اس لیے اس کو الگ الگ ذکر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اصول جو ہے جھگڑے ختم کرنے کا وہ یہ بیان فرما دیا کہ مذاق اڑانے سے پرہیز کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دوسرے کو کبھی حقیر نہ سمجھو. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی ہے اور ایک بیچارہ غریب ہے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، تحقیر کا معاملہ کرنا، یہ وہ تکبر ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ سکتا ہے. الیاذ باللہ. ایک بندے کو صرف اس وجہ سے کہ تم زیادہ مالدار ہو، دولت مند ہو، اور وہ کم دولت مند ہے، اس کو اس طرح خطاب کرنا، تحقیر انداز میں اسے بات کرنا، یہ سب حرام ہے. اور یہ اکثر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. اللہ بچائے. بعض اوقات کسی انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی دولت پر، بعض اوقات کسی کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنے منصب پر کہ میں بہت اعلی منصب پر ہوں، اور یہ چپراسی ہے یا مزدور ہے، تو اس کی وجہ سے گھمنڈ ہو جاتا ہے اور وہ چپراسی اور مزدور سے اس طرح خطاب کرتا ہے کہ جس سے اس کی تذلیل ہو. یہ تحقیر اور تذلیل حرام ہے بالکل. اس سے بچنا چاہیے. ہر انسان کو اللہ کا بندہ سمجھو، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی وہ اللہ کا بندہ تو ہے، جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو اس کی تحقیر و تذلیل بھی جائز نہیں، غیر مسلم کی بھی جائز نہیں. جب جنگ کا موقع آ جائے، جہاد کا آ جائے، وہ بات الگ ہے، اس کے اندر تو بہت سی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. لیکن عام برتاؤ کے اندر اگر غیر مسلم کوئی آپ کے پاس مزدور ہے، غیر مسلم کوئی ملازم ہے، تو اس کی تذلیل و تحقیر بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کہ جائے کہ ایک مسلمان ہو تو اس کی تو بطریقہ اولا حرام، تذلیل سے بچنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو در حقیقت جھگڑے پیدا کرتی ہیں، جس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انتقام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں اور سے لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. یہ ایک سلسلہ ہے چند ہدایات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. آج یہ پہلی ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے میں جھگڑوں کے اسباب کو ختم فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.